بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہاں جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی پڑھی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے دوسرا سبب بیان کیا کہ دوسرا سبب دعا کی قبولیت کا، اور وہ ہے توبہ اور استغفار، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لوگو توبہ استغفار کرو اللہ سے، وہ بخشنے والا تمہارے لیے می برسائے گا اور اولاد اور مال سے تمہاری مدد کرے گا، نہریں اور باغ تمہیں عطا کرے گا. پھر تمہیں کیا ہوا جو اپنے اللہ کی تعظیم نہیں کرتے، جس نے تمہیں رنگ برنگ سے پیدا کیا؟ تو یہ استغفار کے اندر سبھی مرادوں کو حاصل ہونے کا وعدہ فرمایا گیا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ہمیشہ کے لیے توبہ استغفار کرنا لازم کر لیا، خدا تعالیٰ اسے ہر طرح کی مصیبت اور قلت اور تنگی معاشی سے بچائے گا اور قیامت کے روز اپنے دامن رحمت اور مغفرت میں چھپائے گا. لکھا ہے روایت کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں قحط سالی ہوئی. بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ کلیم اللہ آپ میں کے لیے دعا اور نزول رحمت کے لیے جناب باری تعالیٰ میں التجا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل سارے بنی اسرائیل دعا کے لیے جنگل میں چلیں. دوسرے دن 70,000 بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میدان میں گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگنی شروع کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت سے می برسا، اپنی رحمت کی ہوائیں چلا، الہی ہم پر رحم کر، ہمارے شیرخوار بچوں کے سبب، بے زبان جانوروں کے سبب، بوڑھے عابدوں کے سبب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر چند دعائیں مانگی مگر کچھ اثر قبولیت کا پیدا نہ ہوا. ناچار بے قرار ہو کر عرض کیا: الہی آج موسیٰ کی دعا قبول کیوں نہ ہوئی؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اپنے قرآن مقدس کے اندر اس کو یوں بیان فرمایا: وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. ارشاد ہوا کہ موسیٰ آج تمہارے ساتھ میں ایک سیاکار بدکار 40 سال کا گناہگار چلا آیا ہے، آپ اپنے پاس سے اس کو نکال دیجئے اور پکار دیجئے کہ اے 40 سال کے عاصی پرمعاصی تو جلد یہاں سے نکل جا، تیرے عاصی نفس کی نحوست سے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. جگہ جگہ موقع بموقع منادی کی، لوگ کھڑے ہو گئے، سارے مجمع میں منادی کرا دی گئی، سارے مجمع میں اعلان کرا دیا گیا. جب اس گناہگار خطاکار کے کام تک یہ آواز پہنچی، فوراً کھڑا ہوا، دائیں بائیں آگے پیچھے چپ و راست دیکھنے لگا، لیکن کہیں جانے کا راستہ نہ دیکھا.
نہایت حیران اور پریشان نہ جائے تو رفتن نہ پائے ماند، اگر جاتا ہے تو عیب کھل جاتا ہے، اگر ٹھہرتا ہے تو غیب سے پھٹکار پڑتی ہے۔ چاروں طرف کہیں جانے کا موقع نہیں، ناچار اوپر کی جانب منہ کیا اور عرض کیا، الہی سیدی، اے میرے مولا، اے الہ العالمین، اے میرے معبود، اے میرے مقصود، میں 40 سال تک گناہ کرتا رہا، آج توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہ مجھے واپس کر دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ بردر آمد بندے بگریختا، چوب سیا آبروئے ریختا۔ بندہ گناہگار بحال ہی زار عرض کر رہا تھا، زار و قطار رو رہا تھا، ابھی تک اپنا کلام اور توبہ کا پیام پورا عرض نہ کر چکا تھا کہ یکایک آسمان پر ابر غلیظ پیدا ہوا، گاڑا بادل آیا، فوراً توبہ کا اثر ہوا اور بہت زور و شور سے می برسنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے، جناب باری میں عرض کیا، الہی جناب کا حکم یہ تھا کہ اس گناہگار کو نکال دو تب می برسے گا۔ یہاں سے تو ایک بھی متنفس نہیں گیا، ایک بھی شخص باہر نہیں گیا، پھر می کس کے سبب برسا؟ ارشاد ہوا کہ موسیٰ جس شخص کے سبب می نہ برستا تھا اب اسی کے سبب سے می برسایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ اب تائب ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے بھی اس کی زیارت نصیب ہو جائے جس کی توبہ کی برکت سے باران رحمت نازل ہوا۔ فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ بندہ گناہگار تھا اس وقت ہم نے اس کی پردہ فاش نہ کیا، اب وہ تائب ہوا، اب ہم کس طرح پردہ فاش کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام، ہم اپنے بندوں کو خود منع کریں کہ چغل خوری نہ کرو اور خود چغل خوری کریں؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہمارے بندے کا اور ہمارا معاملہ ہے، تمہیں کیا دخل ہے؟ تمہارا کیا مطلب؟ تمہارا تو مطلب برایا، جاؤ، ہم نے اپنے فضل سے می برسایا۔ سچ ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ کر کے توبہ کر لے بالکل بے گناہ کے مانند ہو جاتا ہے، ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔